الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے جملے پر کہ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے یا لوگ ہم سے سوال بھی کرتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ تو آج میں انشاءاللہ آپ کو وضاحت سے بتاؤں گا کہ اس جملے کی حقیقت کیا ہے اور ایسا کہنا درست ہے یا کہ نہیں۔ تو اس ضمن میں جب ہم غور کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ بہت ہی اچھا ہے، یعنی اس سے اچھی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ انسان نے کسی رہنما کو، کسی راہبر کو، کسی پیر کو، کسی مرشد کو اپنی نجات کے لیے درخواست کی ہو، یعنی اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہو۔ اس سے اچھی بات کوئی اور ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، میرے نزدیک یہ جملہ درست نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ایسے ہیں جنہوں نے کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہوتی، لیکن نجات کے لیے وہ علماء کے کلام سے، اور علماء جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے کلام سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی بھائی جو نیک اور صالح علماء جو ہیں ان کی صحبت میں رہتے ہوئے اور شریعت کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے تو انشاءاللہ نجات جو ہے اسے ضرور ملے گی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک ضرور پہنچے گا۔ رہی دوسری بات کہ پیر اور شیخ اور مرشد کا ہونا ایک نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اور اللہ جس پر چاہے اس پر اپنا فضل فرما دے۔ رہبر اور رہنما کی ضرورت جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے زندگی میں منتخب شدہ لوگوں میں شامل ہونے کے لیے۔ راہ سلوک میں، راہ تصوف میں مرشد کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور مرشد بھی ایسا ہو کہ جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خود بھی عمل کرنے والا ہو اور عالم بھی ہو، یعنی شریعت کا علم بھی رکھتا ہو، طریقت کے راستوں کو جانتا ہو، معرفت کی حقیقت سے آگاہ ہو، اور سب سے بڑھ کر وہ خود بھی عمل کرنے والا ہو۔ تو ایسا مرشد مل جانا انسان کے اوپر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور پھر ایسے مرشد کو جانے بھی نہیں دینا چاہیے، پھر اس کی بیعت کرنا از حد ضروری ہے۔ اور سمجھ لیں کہ اللہ پاک کا آپ پر نہایت ہی کرم اور احسان اور فضل ہوا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا عالم اور باعمل مرشد جو کہ آپ کے دل پر جمے ہوئے زنگ کو، میل کو صاف کر دے، اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنے کی تلقین کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی عمل کرے اور آپ کو بھی عمل کرنے کے بارے میں
بہت ہی زیادہ زور سے یہ کہے کہ آپ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں اور تمام احکام جو ہیں اسلام کے اس پر از حد ضرور عمل کریں، تو ایسا مرشد اگر مل جائے تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کامیاب ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور باقی رہی جو ایسے لوگ ہیں جن کے خود دل جو ہیں زنگ آلود ہیں، وہ شریعت کے احکامات کو خود بھی نہیں جانتے اور نہ خود ان پر عمل کرتے ہیں، تو ایسے مرشد کا ہونا یا نہ ہونا یہ آپ سمجھ لیں کہ کیا کیا کہا جا سکتا ہے کہ ایسے لوگ جو خود کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم پیر ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے، تو ایسے مرشد نہ بھی ہوں تو انشاءاللہ آپ علماء کرام، آپ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے کلام یعنی تینوں کے کلام سے آپ نجات پا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ آمین۔ السلام علیکم۔